الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن يتوبهم اللهم اغفر لي ولمن يتوبهم اللهم اغفر لي ولمن يتوبهم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکریہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے معلوم فرما دیتا ہے۔ ملک کے حالات سنگین ہوئے جا رہے ہیں، یہی بول کئی ہفتوں سے بولا جا رہا ہے اور ہندوستان کے ہر طبقے میں ہر حصے میں بولا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا حالات مسلمانوں ہی پر آتے ہیں۔ کیوں مسلمانوں ہی پر آتے ہیں؟ سورۃ العنکبوت کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہنے سے وہ چھٹکارا پا جائیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ کیا لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، یہ ان کو نجات دلا دے گا اور ان کو کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تحقیق کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایمان والوں کو جانچا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ جھوٹوں کو سچوں سے الگ کرنے کے لیے یہ آزمائشیں ہیں۔ اور یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ کے اوپر سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی چیزیں دو نوعیت کی ہوا کرتی ہیں، ایک سزا کے طور پہ، ایک آزمائش کے طور پہ۔ سزا اور آزمائش دونوں کا مقصود ایک ہی ہے، دونوں کا مقصود ایک ہی ہے۔ کیا مقصود ہے؟ مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ جن کو آزما رہا ہے ان کو ایمان میں پختہ کرنا، اور جن کو سزا میں مبتلا کر رہا ہے اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ وہ سزا کے چکتے ہی یا سزا کے محسوس کرتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ کیسے پتا چلے کہ آزمائش ہے اور یہ سزا ہے؟ اس کا بھی ایک معیار بتایا۔ جب آدمی کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہوں، ان مصیبتوں کے آنے کے بعد اس کا دل اللہ کی طرف کھینچا جا رہا ہے، بار بار اللہ یاد آ رہا ہے۔ پہلے اللہ یاد نہیں آتا تھا، اب بار بار اللہ یاد آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آزمائش ہے، اس کے اوپر آزمائش ہے۔ ہم نے ایک آدمی جس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، مصیبتوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ سزا ہے۔ اور پوری کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں، پورے توبہ استغفار کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ تو یہ دو قسم کی چیزیں عام طور سے ایمان والے کے اوپر آتی ہیں۔ قرآن پاک میں کئی واقعات ایسے ہیں عبرت کے طور پہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایمان والوں کو سمجھایا کہ ایمان والوں کے اوپر پہاڑ توڑے گئے، ایمان والوں کے اوپر آرے چلائے گئے، نبیوں کو سلا کر زبان کر دیا گیا۔ نبیوں کو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی بیوی کو ایک بیٹی ہوئی۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ میرے سے اپنا منہ پھیر لے، کسی طریقے سے میں اس بادشاہ کو اپنے چنگل میں پھنسائے رکھوں، اپنی جوان بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور پورے وزراء کو اس پر اس نے آمادہ بھی کر لیا۔ بادشاہ کو بلایا اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں آپ کی خدمت میں بہت بڑا ہدیہ دینا چاہتی ہوں۔
بہت بڑا ہدیہ دینا چاہتے ہوں، لیکن اس ہدیے کے دینے میں دو لوگ آڑ بنے ہوئے ہیں. کہا وہ کون اور کیا ہدیہ؟ کہا ہدیہ یہ ہے کہ آپ ہی کے لگائے ہوئے پودے کا ایک پھل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. کیا ہے وہ؟ آپ کی ایک خوبصورت حسین بیٹی ہمارے گھر میں پورے ناز و نخروں کے ساتھ یہ پلی ہے، یہ کسی اور کے گھر کی رونق بن جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اور آپ بھی بادشاہ سلامت ہیں، آپ کی جوانی سلامت ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی دینا چاہتی ہوں. لیکن اس کے لیے آڑ کون بنے ہوئے؟ اس کے لیے آڑ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں آڑ بنے ہوئے ہیں. اب چونکہ وہ نبی تھے اور باپ کے ساتھ بیٹی کا نکاح کسی شریعت میں جائز نہیں ہے، مجوسیوں میں جائز نہیں، مجوسیوں میں سگی بہن کا نکاح سگے بھائی کے ساتھ ہے، لیکن باپ کے ساتھ بیٹی کا نکاح کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. لیکن بادشاہ کو اس نے کچھ ایسی ذہن سازی کی، بادشاہ بیٹی کے حسن میں حسن کا فریفتہ ہو گیا، اس کے دامن تجویز میں پھنس بھی گیا اور آمدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ ہدیہ ہمارے لیے بے حد قبول ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. راستے میں جتنے روڑے اٹکائے جائیں گے ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا. جہاں کہیں بھی یہ ملے نا ان کو قتل کرنے کی کوشش کرو اور نکاح کے قتل کر دو، زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں ہمارے سامنے پیش کرو، کسی بھی حالت میں ہمارے سامنے پیش کرو. اور حالت یحییٰ علیہ السلام کو تسلیم کی کیا تھی؟ قرآن پاک میں ان کو حسورہ کہا گیا. حسورہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ روتے تھے. عام طور سے آبادی میں نہیں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے اور کام صرف رونا. اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اوپر اتنی غالب تھی، اس غلبے کی بنیاد پہ وہ گھر میں بہت کم آتے تھے، وہ باہر روتے بہت رہتے تھے. ایسے آدمی کے قتل کا وارنٹ جاری ہو گیا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو تسلیم کا تعاقب کیا گیا. زکریا علیہ السلام کو تسلیم بھاگتے راستے میں ایک درخت ملا اور درخت سے کہا کہ کھل جا اور میرے لیے پناہ گاہ بن جا. چنانچہ وہ درخت کھلا، زکریا علیہ السلام کو تسلیم اس کے اندر چلے گئے. لیکن جاتے ہوئے جب جا رہے تھے کرتے کا کچھ حصہ درخت کے باہر رہ گیا. شیطان نے بالکل لوگوں کی رہبری کرتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ دیکھو زکریا اس کے اندر ہے، کسی طریقے سے اس درخت کو کاٹ کر یہ کٹ جائے. اب زکریا علیہ السلام کو تسلیم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ جس چیز سے بچنے کے لیے میں بھاگ رہا تھا وہی چیز عام پڑی ہے، تو اپنے فضل سے حفاظت فرما. چونکہ نبی تھے، نبی کی شان بھی اونچی ہوا کرتی ہے، نبی تھے، نبی کی شان بھی بہت اونچی، توقع کا درجہ بھی بڑا اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اے زکریا پہلے تم مجھ سے کیوں متوجہ نہیں ہوا تھا؟ پہلے تم نے درخت کو کیوں حکم دیا؟ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بغیر اپنی زبان سے آہ نکالے ہوئے اس قتل کو سہے جا. چنانچہ درخت کو کاٹ دیا گیا، درمیان سے آرا لے کے کاٹ دیا گیا. زکریا علیہ السلام کو تسلیم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تسلیم کی تلاش میں بھاگے. یحییٰ علیہ السلام کو تسلیم روتے گریا کرتے ہوئے پہاڑ میں پائے گئے. ان کو نکاح کے باقاعدہ ذبح کر دیا گیا. اب ذبح کرنے کے بعد یحییٰ علیہ السلام کو تسلیم سے اتنا خون نکلا کبھی بھی ان کا کرتا تربتر رہتا تھا، خون ٹہرتا ہی نہیں تھا. اب اس کے بعد اس وقت کے مجرموں نے کہا اب تم نے اپنے ہلاکت و بربادی کا سامان خرید کیا ہے. یحییٰ علیہ السلام کو تسلیم کو تم نے ذبح کر دیا، زکریا علیہ السلام کو تسلیم کو تم نے ذبح کر دیا. اگر خون اس وقت تک نہیں تھمنے والا جب تک تمہاری ہلاکت و بربادی نہ ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ نبیوں کو مسئلہ بتا رہا ہے، قلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے. نبیوں کے اوپر آفتیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں آئی ہیں. سورۃ البروج آپ کے اٹھا کے دیکھیے، اصحاب الاخدود کا واقعہ، کیا واقعہ ہوا؟ تمام لوگوں کو، تمام رعایا کو جمع کیا گیا اور تمام رعایا کے سامنے عبداللہ بن طامر وقت کا ایک مسلمان نوجوان جو پہلے بادشاہ کا خالد تھا، بعد میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اب اس کے اسلام کی بنیاد پہ بادشاہ کے لالے پڑ گئے. اب اس کے قتل کرنے کے لیے قتلگاہ سجائی گئی. جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا. ایک سولی لٹکائی گئی، سولی کے اوپر پہلے عبداللہ بن طامر کو چڑھایا گیا، پھر بسم اللہ رب الغلام، عبداللہ بن طامر کے ترکش سے ایک تیر نکالی گئی، پھر بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے میں تیر پھینکتا ہوں جو اس رب کا، اس غلام کا رب ہے. اس نے غلام نے خود بتایا تھا لاکھ کوشش کرو میں مرنے والا نہیں، اگر اس تدبیر سے تم مجھے مارو گے تمام لوگوں کے سامنے میں مر جاؤں گا. چنانچہ تدبیر اختیار کی گئی. ٹھیک وہ تیر جا کے کنپٹی پہ لگ گئی، لگتے ہی کنپٹی پہ اس طرح پھر وہ شہید ہو گیا. اس طرح نوجوان کا شہید ہونا تھا. جتنے لوگ جمع تھے
تمام لوگوں نے یہی کہا اس کا مطلب اس لڑکے کا دین سچا تھا، ہم تمام لوگ اس لڑکے کے دین کو اپناتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اب تک صرف ایک آدمی تھا، ایک آدمی پوری کی پوری بھی آیا مسلمان ہو گئی، کیا کیا جائے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت آنے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھوں کو کھودا گیا، انہیں کو اخدود کہا جاتا ہے، یہ یمن کا علاقہ ہے۔ گڑھوں کو کھودنے کے بعد اس میں آگ دہکائی گئی، جتنے لوگ مسلمان تھے تمام لوگوں کو اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ ایک عورت کو لایا گیا، اس کے 3 بچے تھے، پہلے بچے کو جھونکا گیا، پھر دوسرے بچے کو جھونکا گیا، تیسرا بچہ بالکل شیر خوار تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس بچے کو جب چھینا گیا، اس عورت کے ایمان کے اندر تزلزل آ گیا، کیا کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹے سے بچے لگتے ہیں جگر کو جو ابھی دودھ پینے والا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ قریب تھا کہ ماں کی زبان سے کچھ نکل جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اس بچے نے کہا، اس دودھ پیتے بچے نے کہا، امی جان تم صبر کرو، تم حق پر ہو۔ اس کا مطلب یہ قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، یہ قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام بھی کیا، جن لوگوں کو آگ میں ڈالا جاتا تھا، آگ میں ڈالنے سے کچھ دیر پہلے، یا یوں کہیں گے جب آگ میں اٹھا کر پھینکا جا رہا تھا، اس وقت ان لوگوں کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا، انتقال کے بعد ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اس چھوٹے بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے ایمان کو ثابت کر لیا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں میرے پیچھے تم آؤ گی، میں جا رہا ہوں میرے پیچھے تم آؤ گی، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اب ہوا کیا، یہ آگ پھیلتی گئی، جن لوگوں نے اس آگ کو روشن کیا تھا، پھیلتے ان لوگوں تک بھی آگے وہ بھی خاکستر ہو گئے۔ کسی طریقے سے عبداللہ بن کعب کو دفنایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زمین کی کھدائی کی گئی تو ایک نعش نکل آئی، تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا اصحاب الاخدود کے زمانے کا یہ عبداللہ بن کعب ہے۔ کئی سو سال گزر گئے تھے، اس کے باوجود اس طرح ہی ہاتھ رکھے ہوئے سوئے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی جس میں اللہ کا نام ہے، اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے سوئے ہوئے۔ جب اس کے ہاتھ کو ہٹایا گیا خون بہنے لگا، اور اتنے زور کے ساتھ بہنے لگا جتنے زور کے ساتھ کسی زندہ کو بھی نہیں بہتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کہا اس ہاتھ کو اسی طرف رکھ دیا جائے اور اس جگہ سے نکال کر دوسری طرف ان کو دفنا کیا جائے۔ مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے آزمائش کے طور پر، اگر ان کو حالات بھی آئے ہیں، یہ حالات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ کئی سو سال کے بعد جب ان کی ناش کو نکالی جا رہی ہے تو ایسے خون بہتا ہے جیسے زندے سے خون نہیں بہتا ہے، آپ قرآن پاک میں اگر واقعات دیکھیں گے مسلمانوں کے اوپر جو آزمائشیں آئے ہیں، ہاں اتنے واقعات ہیں وہ ہماری عبرت کے لیے کافی ہیں، الغرض۔ لیکن ہندوستان میں جو حالات ہو رہے ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک قسم ہمارے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، ایک قسم ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ سزا جن لوگوں کے لیے جو لوگ آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اتنے حالات ہو گئے، اتنے بل پاس ہو گئے، کسی کے اوپر جون تک نہیں رہتی ہے، جیسے کہ حالات ہمارے انگریزوں کے زمانے میں بھی ہوئے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں کیا ہوئے تھے، 2 کام انگریز کیا کرتے تھے، ایک طرف اپنی طاقت کا استعمال، دوسری طرف اپنی تعلیم کا استعمال۔ طاقت کا استعمال کیسے، فوج ان کی تھی، فوج کسی کے اوپر اگر شبہ آتا کہ اس کے ذریعے سے ہم کو نقصان پہنچنے والا ہے، خواہ جھوٹا مقدمہ اس کے خلاف دائر کر دیا جاتا، جج ان کا، وکیل ان کا، فوج ان کی، سب کچھ ان کا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ایک آدمی کے اوپر مقدمہ دائر کیا جاتا، پھر اسے عدالت میں لایا جاتا، عدالت میں جج جو ہے پھانسی کا حکم سنا کر اسے ختم کر دیتا۔ لیکن جب لوگوں کی بغاوت ان کے خلاف کسی طریقے سے کچلی نہیں گئی تو اب انہوں نے عدالتوں کو ختم کر دیا، سولی عام کر دی۔ پہلے جامع مسجد میں سولی لٹکتی تھی، جامع مسجد کہتے ہیں کسے، جامع مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ پہلے زمانے میں، اور مسئلہ بھی یہی ہے، جمعہ کی نماز صرف ایک مسجد میں ہوا کرتی تھی، تمام لوگ جمعہ کے دن ایک مسجد میں جڑ جایا کرتے تھے۔ لیکن اب
مساجد چھوٹی ہونے لگی، جامع مسجد اتنی بڑی تھی کہ تمام لوگوں کا احاطہ کر سکے، اس لیے مسجدوں میں جو ہے جمعہ کا نظام ہونے لگا۔ تو پہلے جامع مسجد میں ایک بندہ لگایا جاتا، ہفتے میں ایک مرتبہ سولی دی جاتی۔ پہلے لوگوں کو ٹارگیٹ کر لیا جاتا کہ جس کس کو جمعہ کے دن سولی دینی ہے، جمعہ کی نماز کے موقع پر تمام لوگ جمع ہو جاتے شہر میں، اور آدمی کتنا چھپا کیوں نہ ہو جمعہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں کو اپنے مقام پہ پڑھ لیتے تھے، لیکن جمعہ چھوڑنے کی ہمت کسی طریقے سے نہیں ہوتی تھی۔ ان کو بھی انتظار رہتا تھا جمعہ کی نماز کو ہر مومن ضرور آئے۔ چنانچہ جب لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آتے، اس وقت ان کو پکڑ کے جمعہ کی نماز کے بعد ان کو سولی دیتے تھے۔ اچھا، پہلے کسے سولی دیتے تھے؟ پہلے نام پر عالم دین کو سولی دیتے تھے، جس کا عالم ہونا سب کے سامنے نمایاں تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر اور وسعت پیدا کی، وسعت پیدا کر کے کیا کہا، جو بھی آدمی بیان کرتا ہو، لوگوں کو بیدار کرتا ہو، اسے عالم سمجھا گیا، اس کو سولی دی جانے لگی، اور اس کے بعد پھر عام کر دیا گیا جو آدمی عالم نما ہو، کیا مطلب، اس کا پاجامہ ہو اور اس کا پاجامہ ٹوٹنے سے اوپر ہو، داڑھی بڑی ہوئی ہو، ایسے آدمی کو سولی دے دو۔ اب یہ سولی ناکافی ہونے لگی، ہر مسجد میں سولی لگا دی گئی، اور جمعہ کی قید کو نکال کر ہر نماز کے بعد سولی کا انتظام کر دیا گیا۔ ہر نماز کے بعد جس آدمی کے بارے میں، جس آدمی کے اندر یہ شرائط پائے جاتے، ان شرائط میں اس کو پکڑ دے، شرائط میں پکڑنے کے بعد اس کو ہر نماز کے بعد سولی دے دی جاتی۔ جب مسجدیں ناکافی ہونے لگی، جہاں جہاں بھی درخت ملتا، اس درخت میں سولی کا بندہ، پھانسی کا بندہ لگا دیا گیا۔ اور یہ سزا دینے میں بھی نوعیتیں الگ تھی، اگر کوئی بڑا عالم ہے، 1000 لوگوں کو جگانے والا ہے، تو اس کا قتل عجیب طریقے سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی اس سے چھوٹا ہے، 100 آدمیوں کو جگانے والا ہے، اس کا قتل کسی اور طریقے سے ہوتا تھا۔ کیسے ہوتا تھا؟ اگر کوئی آدمی ہزاروں کے مجموعے میں بات کرنے والا ہے، ہزاروں کے لوگوں کو بیدار کر، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے، اسی طریقے سے کئی جوہر تھے، نام پہ تو کھل کے کچھ لوگ آ گئے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے علماء کرام تھے جن کا نام تاریخ میں آ نہ سکا، غیروں کی تاریخ میں نہ آ سکا۔ اپنی تاریخ میں تو الحمدللہ محفوظ ہے، غیروں کی تاریخ میں نہ آ سکا۔ غیر میں کتنے ابھرے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، یہ کچھ اتنے گنے چنے نام آ گئے۔ حقیقت میں جو بڑے بڑے مولانا حسین احمد مدنی تھے، شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، عزیز پور رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بڑے علماء اکرام جن کی وجہ سے اس تحریک کے اندر جان پڑ گئی، ان لوگوں کے نام کو چھپا دیا گیا۔ تو ایسے بڑے بڑے علماء اکرام کو کیا کیا جاتا، توپ میں ان کو باندھ دیا جاتا، توپ تو آپ جانتے ہی ہیں، توپ کے ذریعے سے بموں کو داغا جاتا ہے۔ جب داغا جاتا ہے تو مد مقابل میں جب وہ بم پڑتا ہے تو یہ 2 آدمی نہیں مرتے ہیں، دسیوں آدمی مر جاتے ہیں۔ ایسے توپ کے دہانے پر عالم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد تمام لوگوں کو چوکنا کیا جاتا تھا کہ دیکھو یہ وہی عالم ہے جو جامع مسجد میں بیان کرتا تھا، یہ وہی عالم ہے جو کھلا میدان میں بیان کرتا تھا، یہ وہی عالم ہے، دیکھ لو اس کا اشرف ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اب تمام لوگ کان کھڑے کرتے تو اس وقت توپ داغ دیا جاتا۔ جب توپ داغا جاتا اس وقت یہ عالم جس کو داغنے پہ باندھا گیا اس کے پریچے اڑ جاتے، اس کا ایک ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ایک لوتھڑا مشرق و مغرب میں تحریر ہو کے رہ جاتا۔ دفنانے کے لیے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مشرق و مغرب میں اس طرح تحریر ہو کے چلا جاتا تھا۔ اس طریقے کا عذاب ہمارے علماء کرام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا، لوگوں کو جس کسی آدمی کو دیکھ لیں لیڈر نما ہے، یہ لوگوں میں مسالات کراتا ہے، کمپرومائز کراتا ہے، ہندو مسلم کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، یا ایک لوگوں میں بیان کرتا ہے، خواہ وہ ہندو ہو خواہ مسلمان ہو، اس کو ہاتھی پہ بٹھا دیا جاتا۔ ہاتھی پہ بٹھانے کے بعد درخت کے نیچے لے کر جاتے، درخت کے نیچے جب لے کے جاتے پھانسی کا بندہ ٹھیک اس کے حلق پر آ جاتا، ہاتھی کو سامنے سے گزار دیتے، جو ہی ہاتھی سامنے سے گزرتا پھانسی کا بندہ کس جاتا۔ کسنے کے بعد وہ تڑپتے تڑپتے ہنسا جو آگ کا ہے، آگ اس طریقے سے جو آگ ہے اس طریقے سے وہ بن جاتا۔ یہ دھاڑے مار کر کستے، دیکھو کیا حشر آپ نے بنایا، اس کا بیان، وہ بیان یاد کرو جس بیان سے لوگوں کو بیدار کرتا تھا۔ آج خود سویا ہوا ہے، کئی دنوں تک پھانسی کے پھندے میں ہمارے لوگوں کی لاشیں اسی طرح رکھی رہتی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دلی کی چاندنی چوک سے پشاور میں ایک خیبر کا میدان ہے،
دلی کی چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت میں ہمارے علماء کرام کی آپ کو سولی پہ لٹکی ہوئی لاش نہ ملتی. اسی طرح ایک مؤلف کہتا ہے جس کا نام ٹامسن ہے, میں جا رہا تھا راستے میں مجھے ایک ٹفن مل گیا ہے بڑا توشا, مجھے تعجب ہوا اس وقت پہ توشا کیا بڑا ہے. میں نے کھول کے دیکھا تو اس کو بڑا توشا کافی بڑا تھا. میں نے کھول کے دیکھا اس کے اندر شرمگاہیں تھی. تحقیق کرنے پہ پتا چلا مسلمانوں کے جو علماء تھے ان کی شرمگاہوں کو کاٹ کے ہٹا دیا گیا. اور کیا کیا مصیبتیں چاہیے تھی اور کن کن مصیبتوں سے ہاں یہ لوگ دو چار ہوئے. اور اس کے بعد ان کو کسی نے بتا دیا, وائسرائے برطانیہ نے ان کو بتا دیا جب تک قرآن اور قرآن پاک کی تعلیم زندہ رہے گی ان لوگوں کے اندر جذبہ جہاد بیدار رہے گا. اس کو ختم کرو, قرآن کو ختم کرو. یہ بیوقوف احمد بن کو کیا معلوم تھا کہ قرآن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. ان لوگوں نے اپنی کتاب انجیل سمجھا. جب ان لوگوں نے کوشش کیا تو انجیل کو بدل دیا, بائبل بنا دیا. بائبل کے بھی کئی حصے, انجیل یوحنا, انجیل لوقس, انجیل مرقس, انجیل بولس, اور اس میں بھی کئی طبقے ہوتے ہوئے چلے گئے. ہاں کیتھولک کو چلے گئے, پروٹسٹنٹ کو چلے گئے, نہ جانے کیا کیا ہو گئے. ان لوگوں نے جب ارادہ کیا اپنے اعتبار سے جتر بتر کئی فرقوں میں تبدیل ہو گئے. ان لوگوں نے خیال کیا ہماری اپنی کوشش کے ذریعے سے ہم قرآن مٹا سکتے ہیں, ہم مٹا سکتے ہیں. اس لیے منادی کرا دی گئی جتنے قرآن ہیں ان قرآن کو جلا دیا جائے. 1 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک کو جلایا گیا. 1 لاکھ سے زیادہ جب قرآن پاک کو جلایا گیا اور 1 لاکھ سے زائد علماء اکرام کو, حفاظ اکرام کو جلایا گیا, مارا گیا, نہ جانے کیا کیا گیا. اور مارتے ہوئے بھی ہاں کم تکلیف سے نہیں مارتے تھے. سب سے پہلے سور کے چمڑے میں, سور کے اندر, سور کا چونکہ چمڑا نہیں نکلتا ہے, جس طرح انسان کا چمڑا انسان کی گوشت سے الگ نہیں ہوتا ہے, خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کا چمڑا الگ نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر مسلمانوں کے اس سر کے حصے کو ہاں داخل کر دیا جاتا. پوری تکلیف کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی, پوری تکلیف کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی. اس سے پہلے ہاں خنزیر کے گوشت کو کھلانے کی سازش کی جاتی, شراب پلانے کی سازش کی جاتی. ارے ظاہر سی بات ہے جس آدمی کا معیار, ایمان کا معیار اتنا بڑا ہوا ہے, قتل اس کے سامنے نظر آ رہا ہے, قتل اس کے سامنے نظر آ رہا ہے. ہاں تلواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آگ دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے باوجود وہ یہ چیز پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے یہ کیسے برداشت ہو جائے گا کہ آخری وقت میں وہ شراب کو پی لے, آخری وقت میں وہ خنزیر کا گوشت کھا لے. لیکن اس طریقے سے تڑپایا جاتا تھا, اس طریقے سے تڑپایا جاتا تھا. تو ایک طرف ان کی طاقت کا استعمال تھا, دوسری طرف کیا استعمال تھا, ان کی تعلیم کا استعمال. تعلیم کا استعمال کیسے ہوتا تھا؟ ایک پسماندہ طبقوں میں جاتے تھے, جن پسماندہ طبقوں کو انگریز نے ہر سہولیات سے محروم کر رکھا تھا. بچوں کو اسکول بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. ہم ایک اچھا آفیسر نہیں بن سکتے, زیادہ سے زیادہ فوجی بن سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ فوجی بن سکتے ہیں. اور فوجی بھی ان کا غلام بن کے رہنا, ان کا غلام ہو کے نوکری کرنے کا کام ہے. تو خیر یہ ہوتا تھا. تو یہ لوگ ان کے پاس پہنچتے ہوئے, ان کے پاس پہنچ کے کہتے ارے کس کو ماننے والے, تو کس کو ماننے والے, ہم تو اللہ کے ماننے والے. ارے اللہ کو ماننے سے مل کیا رہا ہے, اللہ کو ماننے سے مل کیا رہا ہے. دیکھو ہم عیسائی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارے تو ہاتھ میں پوری دنیا ہے, ہماری مٹھی میں پوری دنیا ہے. کیا نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں تو ہمارے من کے مطابق کیا نہیں ہوتا ہے. چاہتے ہیں تو ہم تم کو قتل کروا دیتے ہیں, تمہارے بچوں کو مار دیتے ہیں, تمہاری عورتوں کی عزت نیلام کر دیتے ہیں, فلاں فلاں فلاں. اس لیے دیکھو عیسیٰ ہمارے ساتھ ہیں, اور جن کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور یہ شریک ہوا کرتا ہے انہی کے ساتھ طاقتیں ہوا کرتی ہیں. چنانچہ تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. ایک طرف یہ تعلیمی محنت, ایک طرف یہ تعلیمی محنت. جب ان لوگوں نے دیکھا اس محنت کے ذریعے سے لوگ زیادہ کیا 1% بھی لوگوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا, 1% بھی لوگوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا. اب مسجدوں کے صحنوں میں کھڑے ہو کر تقریریں شروع کر دی گئی. مستقل باہر سے پادریوں کو بلایا گیا, پادریوں کے ذریعے سے اسلام کے خلاف تقریریں کرنا. ان کا کام ہی کیا تھا, اسلام کے خلاف چیلنج کرنا کہ اسلام غلط مذہب ہے. اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہو تو وہ سامنے کھڑے ہو کر اس کو صحیح ثابت کر کے دکھائے. ہمارے علماء اکرام جو صرف اور صرف اسلام کے لیے جی رہے تھے, اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں تھا, وہ سامنے آتے تھے, اس کا چیلنج قبول کرتے تھے, اسے میدان سے بھاگنے پر مجبور کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے میدان سے اس کو بھگایا اس کو ٹارگیٹ کر دیا جاتا اور کسی طریقے سے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا, سولی پہ لٹکا دیا جاتا. ادھر مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ مکۃ المکرمہ جاتے ہیں, مکۃ المکرمہ میں ایک مدرسہ ہے جس کو سہولتیہ کہا جاتا ہے, وہ ہندوستانیوں کا مدرسہ ہے. مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں.
اب ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو اہم ارکان تھے، اہم ارکان جہاد تھے، ان لوگوں کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا. اس طرف مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ پہنچا دیا گیا، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ پہنچا دیا گیا. آپ کسی اعتبار سے کسی طریقے سے انگریزوں کی چنگل میں ہرگز نہ آئیے. آپ کو ہم پھنسنا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کی امت کو ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام بھی تھا، اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مکہ پہنچا دیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترکستان کے راستے سے وہ بھی مکہ پہنچ گئے، ترکستان کے راستے سے وہ بھی مکہ پہنچ گئے تھے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عزیر گل ان کی خدمت میں وہ بھی چلے گئے تھے. تو یہاں رہتے ہوئے مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کیا، اظہار الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی عیسائیت کے خلاف. عیسائی نے پڑھنے کے بعد کہا اس کتاب کی اشاعت کو بند کر دیا جائے. اگر یہ کتاب اسی طرح پھیلتی رہی پوری دنیا میں عیسائیت بدنام ہو جائے گی اور لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے، اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے. ایسی کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے مات دے دیا. اب اس کے بعد اب جب دیکھا مسلمان تقریروں سے بھی نہیں جھکنے والے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ مسلمان جذباتی قوم ہے، اس کے لیے یوں کیا جائے ہندو مسلمان کو لڑایا جائے. لڑانے کے لیے آپس کا اتحاد اتنا مضبوط تھا، یہ تو ہماری پرمپرا تھی، بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، بہت پہلے سے ہندو مسلمان کی کوئی تمیز حقیقت میں نہیں تھی. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی یہ 1000 سال پہلے انہوں نے 1000 سال پہلے مسلمانوں کی ہندوستان کی جو ثقافت تھی، جو تہذیب تھی، اس کو بیان کیا ہے. کہیں بھی جا کر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہندو راجا نے مسلمان کو ٹارگیٹ کیا ہو یا مسلمان راجا نے ہندو کو ٹارگیٹ کیا ہو. الحمدللہ آپس میں بہت یکجہتی کے ساتھ یہ لوگ چل رہے تھے. تو انگریز نے بیٹھ کے سوچا جب تک ان کو آپس میں نہ لڑایا جائے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھا ان کے جذبات کو ٹھیس کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. پہلے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا. کیا پہلا حربہ؟ مسجدوں میں خنزیر کے گوشت کو کاٹ کے ڈال دیا جاتا اور مندروں میں گائے کے گوشت کو کاٹ کے ڈال دیا جاتا. یہ سب سے پہلا حربہ تھا. جب یہ حربے میں آپس میں ہندو مسلمان لڑ پڑے، اب بتا نہیں کیا جاتا کہ فلاں مندر والوں نے خنزیر کا گوشت ڈالا ہے، فلاں مسجد والوں نے گائے کا گوشت تمہاری مندر میں ڈالا ہے. اب آپس میں لڑنے بھیڑنے لگے، لیکن وہ ہوش مند لوگوں نے جو جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشن زمین عطا کی تھی، ان لوگوں نے کھڑے ہو کر صلح کروا دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں، ہم پہلے سے ملے ہوئے، تم مسجد کی خدمت کرنے والے ہو، ہم تمہارے مندر کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہم لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے. عبادت گاہ بہرحال مقدس ہوا کرتی ہے، خواہ وہ ہندو کی ہو خواہ وہ کرسچن کی ہو. ہماری اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا. لوگوں نے کہا حضرت عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، ہم یہیں جماعت بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ گرجا گھر تھا، کرسچنوں کا گرجا گھر تھا، یہیں اب نماز چرچ تھی، یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہاں نہیں پڑھے، چلو آگے چلتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ نے چرچ میں کیوں نماز نہیں پڑھی؟ کہا اگر میں آپ چرچ میں نماز پڑھ لیتا، چرچ میں آپ عصر کی نماز پڑھ لیتا، کل کے دن مسلمان یہ کہہ کے اس چرچ کو توڑ دیتے کہ یہاں ہمارے امیر المومنین عصر کی نماز پڑھی ہے، اس لیے میں نے یہاں نماز نہیں پڑھی، مسجد جا کے میں نے نماز پڑھی. یہ مساوات آپس میں یکجہتی کا سبق ہمارے اسلام میں ملتا ہے. چنانچہ میرے دوستوں یہ چیز بھی ناکام ہو گئی انگریزوں کی. پھر انہوں نے ایک کیا تیار کیا؟ اب کسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں بکی جائیں، ان کے جذبات سرشار ہو جائے، یہ آپس میں لڑنے لگے. چنانچہ اس وقت انہوں نے یہ بھی کام کر لیا. یہ جتنے میں مرحلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مرحلے آج بھی پیش آ رہے ہیں. جو انگریزوں کی روحانی اولاد ہے وہ یہی تو کام کر رہے ہیں. مسجدوں میں خنزیر کا گوشت ڈال دیا، کبھی بتوں کے اوپر چپل کا ہار پہنا دیا اور اس کا رنگ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا کہ مسلمانوں نے فلاں بت کے اوپر چپل کا ہار ڈال دیا. یہ تو ہمارے اپنے علاقے کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انگریزوں کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی سازش ہے. اس کے ذریعے سے آپس میں حکومت کرنا چاہتے ہیں. پھر آگے چل کے کیا کیا انگریز نے مستقل پنڈتوں کو تیار کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں بکتے تھے اور مسلمان جذبات میں بھرے جاتے تھے، غصہ پیے جاتے تھے.
جو ہی موقع مل جاتا مسلمان ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے تھے، مسلمان کیفر کردار تک پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک پنڈت جو بالکل انگریز کا نمک خوار تھا، ورنہ اس وقت کے جو پنڈت احباب بھی تھے، آج کے فرقہ پرست عناصر کے جو پنڈت تھے ایسے نہیں تھے۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی بہت سارے پنڈت، بلکہ ہندوستان کے اکثر پنڈت کھڑے ہوئے ہیں جو انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج ہندوستان کے دو طبقے ہو گئے ہیں، ایک طرف وہ جو انسانیت کے اصول پر چلتے ہیں، ایک طرف وہ جو درندگی کے اصول پر چلتے ہیں، بس یہی دو ہی طبقے ہیں۔ آج ہندو مسلمان یہ طبقے نہیں ہیں، پھر ہندوؤں میں آپ جائیں گے لنگایت ملے گا، نہ جانے کیا کیا مورچے ملیں گے۔ آج تو دو ہی طبقے ہیں، ایک طبقہ انسانیت کے اصول پر چلنے والا، دوسرا وہ طبقہ جو درندوں کے اصول پر چلنے والا۔ یہ جو لڑائی ہے انسانوں اور درندوں کی لڑائی ہے، صاف لفظوں میں آپ کہیے انسانوں اور درندوں کی لڑائی ہے۔ ورنہ کیا بات تھی، شاہین باغ میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا وہ صرف مسلمان عورتیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ غیر نہیں ہے؟ غیروں کا ایک بہت بڑا ساتھ، جس کے اندر عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ساروں کا ملنی بھگت بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے، آج دل والوں ووٹ دینے کے لیے سوچ لو، کیا تم بھارت ماتا کا ساتھ دیتے ہو یا شاہین باغ کا ساتھ دیتے ہو؟ آج بھی اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو ہمیشہ مجرم قرار دیتے ہیں۔ کل فائرنگ ہو گئی، فائرنگ کرنے والا کون تھا؟ وہی تو فرقہ پرست کا ایک مضبوط عنصر تھا جس نے فائر کر دیا۔ اور کیا دن تھا کل کا دن ٹھیک گاندھی کے قتل کا دن تھا۔ اس دن انہوں نے ایک باقاعدہ ایک عزم کیا، ایک پلاننگ بنائی، جس دن گاندھی کو قتل کیا گیا اس دن کوئی نہ کوئی فیلنگ ہونی چاہیے۔ جامعہ ملیہ میں چل کر انہوں نے گولی فائرنگ کی ہے۔ لیکن میرے دوستوں مد مقابل جو طبقے ہیں وہ دیوار آہنی کی طرح ہمالیہ بنے کھڑے ہوئے کسی طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے دوستو بالکل اس وقت میں ہمارے ساتھ جیسے جس ایک اسٹیج پہ جیسے علماء کرام بیٹھتے تھے اسی اسٹیج پہ پنڈت بھی بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے اسٹیج آپ کو نظر آ رہے ہیں جو انسانیت کا سبق دینے کے لیے علماء جیسے باہر نکلے ہوئے، پنڈت بھی باہر نکلے ہوئے، لیکن کچھ پنڈت آج بھی کچھ علماء ان لوگوں کے پالیسی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا حرام کا کھا کے حرام خور بنے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں؟ ایک عالم نے تو یو پی میں یہاں تک کہہ دیا آدم علیہ السلام تو تسلیم رام کو آدم علیہ السلام سے تعبیر کر دیا۔ نہیں کیا کر دیا، خود اپنے گھر میں وہ نہ جانے کیسی پوجا پاٹ کی فوٹو رکھتا ہے۔ یہ عالم نہیں ہے، ان کے اوپر عالم کا لیبل لگا ہوا ہے، یہ مفتی نہیں ہے، یہ مفتی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اکبر کے زمانے میں ابو الفضل اور فیضی تھے۔ ابو الفضل فیضی اتنے بڑے عالم تھے۔ ابو الفضل فیضی کی تفسیر قرآن پاک کی سواتیع الالہام ہے، اللہ تعالیٰ نے ادب کی اتنی صلاحیت اس کو دے رکھی تھی، پوری تفسیر میں کہیں نقطہ نہیں آتا ہے، ایسے حروف کو اس نے استعمال کیا ہے جس میں کہیں نقطہ ہی نہیں آتا ہے۔ خود اس کے نام میں دیکھو سواتیع الالہام، اس میں کہیں نقطہ نہیں ہے۔ اسی طرح پوری تفسیر میں کہیں نقطہ نہیں۔ اگر کسی کو یہ کتاب دیکھنا ہو دارالعلوم دیوبند آپ جائیں گے تو اس کی لائبریری میں دیکھو، اس کی لائبریری میں کتاب رکھی ہوئی ہے۔ صلاحیت تو اتنی زیادہ تھی، لیکن اکبر کو انہوں نے اتنا اکسایا یہاں تک کہ اکبر آمدہ ہو گیا۔ دین الہی کے نام پہ اس نے نئے دین کو رائج کر دیا۔ اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اکبر کے محل میں جہاں بکریوں کو باندھا جاتا تھا وہاں سے بکریوں کو ہٹایا گیا، خنزیروں کو پالا گیا اور ایک داڑھی کو منڈایا گیا کہ داڑھی پہلے قسم کے غصات رکھتے تھے، خزات کہتے ہیں قاضیوں کو، خاص کو انہوں نے نکال کے وہاں عین بنا دیا، اسات سے نافرمان ہو گئے۔ بادشاہ کو دکھایا دیکھو پہلے زمانے میں جو مسلمانوں کے نافرمان ہوتے تھے وہ داڑھی رکھا کرتے تھے، ہم کیوں داڑھی رکھیں؟ چنانچہ اجتماعی طور پہ داڑھی نکالی گئی اور اس کے بعد اکبر کو یہ کہا گیا یہ کیا بات ہے کہ صرف مسلمان میں شادی ہو؟ ایسا کوئی دین الہی کا ایک نیا قانون ہونی چاہیے، جو آدمی جس سے چاہے شادی کرے۔ چنانچہ بادشاہ پہلے مراٹھے سے، جین سے، سب عورتوں سے اس کی شادی کروا دی گئی۔ تو یہ بھی علماء تھے، انہیں کو تو کہا جاتا ہے علماء سو، ایسے علماء جن کے ذریعے سے دین کے اوپر دھبا لگے، دین کو نقصان پہنچے۔ چنانچہ ایسے ہر جگہ رہتے، اس زمانے میں بھی ہیں۔ چنانچہ میں کہہ رہا تھا اس زمانے میں ایک پنڈت کو جو نمکخوار انگریزوں کا تھا، پہلا پھسلا کے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالی دے دو، مسلمان کے جذبات کو بھڑکا دو۔ چنانچہ اس نے مسلمان کے جذبات بھڑکا دی۔ ادھر مسلمانوں کے جذبات جو ہی بھڑکے آپ مسلمان پیاس سے کہ میرے رسول کو گالی دی جائے اور میں زندہ رہ جاؤں، یہ نہیں، آپ پوری طرح سے
کوشش میں تھے کہیں بھی وہ ہاتھ لگ جائے، ہاتھ لگتے اسے کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن وہ پوری سیکورٹی میں تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک آدمی جو عام طور سے ہماری کا کام کرتا تھا، گاڑی مان تھا، گاڑی چلایا کرتا تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، یکا میں بیٹھ کے وہ جا رہا ہے، یکا میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا، بالکل الگ علاقہ تھا، اس نے معلوم کر لیا کہ یہ کون ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے۔ چنانچہ وہ آیا، سیدھے ایکے میں چڑھا، ایکے میں چڑھ کے اس نے بلا جھجک اس کو ذبح کر دیا، بلا جھجک اس کو ذبح کر دیا۔ اب کیا تھا، ذبح کرنے کی پاداش میں انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا، انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ادھر انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ اپنے حساب پہ اس کو لے لیا کہ تم اس کو نہیں لے جا سکتے، اس کو نہیں لے جا سکتے۔ کسی طریقے سے انگریزوں نے فائٹ کر کے یہ کر کے اس کو ان کو مسلمانوں سے چھڑا لیا اور قید خانے میں داخل کر دیا۔ ادھر عدالت نے پھانسی کا حکم سنا دیا، پھانسی کا حکم سنا دیا۔ اور یہ دوسری بات بھی لکھی ہے، اس وقت بذل المجہود یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، ابو داؤد کی شرح، ابو داؤد کی شرح، اس کا وہ کاتب تھا، وہ لکھنے والا تھا۔ اب اس کی پاداش میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کو اس نے قتل کیا تھا، ادھر پکڑ لیا گیا، پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اب مسلمان ہر دن آ رہے ہیں، اس کو ہم مرنے نہیں دیں گے، ہم مر جائیں گے، اس کو مرنے نہیں دیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم اسے مرنے نہیں دیں گے، یہ نعرہ لگا رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے پھانسی کے پھندے میں لٹکانے کے لیے۔ اب دیکھا کیا گیا، رات کا وقت ہوتا تھا، رات کا وقت ہوتا تھا، رات کے وقت میں یہ جو قید خانہ تھا ہر طرف سے مقفل، سب طرف سے بندھا ہوا ہے۔ جیلر آ کے پوچھتا، ارے میاں کیا بات ہے، تمہارے پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے، لیکن رات میں دیکھتا ہوں ایک وقت تیرے پاس آتا ہے، ہر طرف میں نے تالے لگا دیے، سب طرف میں نے قفل لگا دیے، لیکن یہ وقت آتا کہاں سے تیرے سے ملنے کے لیے؟ ہر دن آ رہا ہے، کچھ تیرے سے باتیں کر کے جا رہا ہے، ہر دن آ رہا ہے، تیرے سے باتیں کر کے جا رہا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تب وہ کہتا، میں کیا کروں، میں بےتاب ہوں، میں بےتاب ہوں، ہر دن مجھے پھانسی کا آرڈر ملتا ہے، میں بےتاب ہوں، کب مجھے پھانسی لگے گی، کب میں شہید ہو جاؤں گا، کب میں شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمارے لوگوں کی اصرار کی بنیاد پہ میری پھانسی پیچھے ہو رہی ہے، میری پھانسی پیچھے ہو رہی ہے۔ یہ قافلہ کون آتا ہے؟ یہ قافلہ میرے آقا کا ہے، یہ قافلہ میرے آقا کا ہے۔ صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ آتے، ہر دن مجھ سے پوچھتے ہیں، کب ہم سے ملنے والے ہو، کب ہم سے ملنے والے ہو، کب ہم سے ملنے والے ہو۔ تو میرے دوستو، مسلمانوں نے پوری جگر سوزی کے ساتھ اس وقت کام کیا ہے۔ الحمدللہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہم اس مٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے آقا نے مٹی سے محبت کرنے کا کتنا حکم دیا ہے۔ بس مختصر میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو نکال دیا گیا، نکال دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ جب وہ مدینے آئے، مدینے کی مٹی سے، مدینے کے پہاڑوں سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنی زیادہ محبت ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اظہار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مکے کو بابرکت بنا دے، یا اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں تو مدینے کو بابرکت بنا دے، جتنی بیماریاں مدینے میں ہیں ان کو مدینے سے باہر کر دے، ان کو مدینے سے باہر کر دے، مدینے کی آب و ہوا کو تو بہترین بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پھل سامنے آتا تھا کہتے تھے اللہم بارک لنا فی سعینا، یا اللہ ہمارا جو مد ہے، جو تولنے ناپنے کا آلہ ہے، اس میں برکت دے دے، مبارک لینا فی مدینا، اور جو سیر جس کے اندر ناپتے ہیں اس میں بھی برکت دے دے، مبارک لینا فی مدینتنا، اور ہماری شہر میں بھی برکت دے دے۔ ہر پل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو دعائیں دیتے تھے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ وطن سے محبت کی جائے۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا جب ہندوستان کے تقسیم کا مسئلہ آیا ہے، تقسیم کا مسئلہ آیا ہے، جتنے لوگ پاکستان چلے گئے اس سے زیادہ لوگ ہندوستان کو اختیار کر کے ہندوستان میں رہ گئے۔ ایک خاندان جا رہا تھا، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک کے کہا، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا یہ ہمارے آبا اجداد کا بسایا ملک نہیں ہے؟ تمہارے بعد ان مسجدوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہزاروں کے مدرسوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس جامع مسجد کا محافظ کون ہے؟ اس لال قلعے کا محافظ کون ہے؟ کس کے بل پہ چھوڑ کے تم جا رہے ہو؟ اور اس خاندان کو جو اپنے ساتھ تمام تر ساز و سامان کے ساتھ جا رہا تھا، یہ کہتے ہوئے روک لیا، یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان چھوڑ کے ہم کہیں جانے والے نہیں، کہیں جانے والے نہیں۔ آگے
چونکہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز تقریریں ہوا کرتی تھی، جن تقریروں کے ذریعے سے لوگوں میں انقلاب آ جاتا تھا، انقلاب آ جاتا. کس نے بچایا اس ملک کو؟ انگریزوں کے چنگل سے نکالنے والے کون تھے؟ یہی تو مسلمان تھے. 1857 تک تنہا مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا 1857 تک. اس کے بعد حکمت عملی کو بدلا گیا، حکمت عملی کو بدل کر ہم مسلمانوں کے ساتھ غیروں کو بھی لے لیا گیا. اس کے بعد چل کر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ، تب بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں رہا تھا. تو 1947 میں یہ آزادی ملی ہے، 1947 میں آزادی ملی ہے. اگر مسلمانوں کی حکمت عملی نہ ہوتی تو کبھی بھی اس ملک کو آزادی ملنے والی نہیں تھی. ہمیشہ یہ ملک غلامی کے خیر و بد میں پھنسا رہتا، کبھی بھی یہ ملک آزاد نہ ہوتا. اور جو لوگ اس وقت غیروں کی چاپلوسی کر رہے تھے، انگریزوں کی پالیسی کر رہے تھے، آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک تمہارا نہیں، یہ ملک تمہارا نہیں، تم اس ملک سے نکل جاؤ. میرے دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ یاد کرو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے پر مجھے شان ہے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہونے پر مجھے فخر ہے. اور کہتے تھے 1300 سال پہلے سے ہمارے اکابر کا جو ورثہ ملا ہے، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا محافظ ہوں. اس کا ایک حصہ بھی ضائع ہو جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. میں پورا مسلمان ہو کر اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں. جہاں میں مسلمان ہوں وہاں میری دوسری حیثیت بھی ہے، وہاں میری دوسری حیثیت بھی. میں ایک ہندوستانی ہوں، ہندوستانی ہونے پر بھی مجھے فخر حاصل ہے، مجھے ہندوستانی ہونے پر بھی فخر حاصل ہے. میں اعلان کرتا ہوں غیر منقسم، اس ملک کی ایک خاص صفت غیر منقسم متحدہ قومیت کا میں عنصر ہوں. کیا کہتے تھے؟ ایک ہمارے یہاں ایک قومیت کی ایک چیز ہے. کیا قومیت کی ایک چیز؟ ہمارے ملک میں آتے ہی یہ ملک سیکولر ہے، یہ ملک سیکولر ہے. ہندو بھی بستے ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں، 4000 قومیں بستے ہیں. کتنے قومیں؟ 4000 قومیں ہمارے ہندوستان میں بستی ہیں. لیکن سب کو اس ہندوستان میں وہی حق ہے جو بادشاہ کو ہے، ہاں، جو وزیر اعظم کو ہے، جو وزیر داخلہ کو ہے، وزیر خزانہ کو ہے، وزیر مالیات کو ہے. جتنا حق اس کو ہے معمولی قسم کے ناگرک کو بھی اتنا ہی حق ہے. ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں اس حق کا علم بردار ہوں، میں اس حق کا علم بردار ہوں. چنانچہ میرے دوستو، آج باطل کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے، للکارا جا رہا ہے، لیکن باطل کے خلاف آنکھ دکھانے والا ایک بہت بڑا طبقہ جو انسانیت کے اصول پر چلتا ہے وہ بھی ایک طرف ہو گیا، وہ بھی ایک طرف ہو گیا. اب تو ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے. کیا آواز؟ اگر آپ کو NRC کرانی ہی ہے، NRC کرانی ہے، DNA ٹیسٹ کرواؤ، DNA کے ذریعے سے ہمارے NRC کراؤ. پیپر کیا ہے؟ پیپر کی حیثیت کیا ہے؟ 1000 روپے پھینکیں گے، DC کی جانب سے بھی بن جائے گا، تحصیلدار کی جانب سے بن جائے گا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم پیپر کے ہندوستانی نہیں، ہم پیپر کے ہندوستانی. ہندوستان سے ہمارے خون کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ہم ہندوستان سے ہمارے خون کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اگر DNA کی بنیاد پہ اگر آپ لوگ NRC کروائیں گے، ہم سب لوگ تیار ہیں، اور اس کے لیے ملک تیار نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ DNA ٹیسٹ کے ذریعے سے اس ملک کا NRC کروایا جائے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر جو مسلط ہے، جو حکومت مسلط ہے، وہ برہمنوں کی ہے، اور برہمنوں کا DNA یہودیوں سے ملتا ہے جو غیر ہندوستانی ہے. ہرگز وہ DNA کے بیس پہ NRC کروا ہی نہیں سکتے. ایک آواز اٹھ گئی ہے، ایک آواز انشاءاللہ العزیز کنیا کماری، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک وفد جو ہے پریورتن یاترا نکالے ہوئے ہے. 5 تاریخ کو ہماری اس بستی میں بھی آئے گا. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد گمانی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کی پوری قیادت میں، ان کی پوری حمایت میں ایک مورچہ چلتا ہے، بہوجن کرانتی مورچہ. اور ان کا ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے انہی کی ایک دوسری برانچ ہے، بام سے، جس میں جتنے حکومت کے کارندے ہیں، حکومت کی نوکریاں کرنے والے ہیں، سب اس کے ممبر ہیں. باقاعدہ اپنی تنخواہ کا ایک 5واں حصہ اس کو دے کے اس کا تعاون بھی کرتے ہیں. بہوجن کرانتی مورچہ کیا ہے؟ بہوجن کرانتی مورچہ سے ہزاروں کی تعداد میں کئی مورچے، دلتوں کے، عیسائیوں کے، سکھوں کے، اور اسی طرح جتنے بچڑے طبقے ہیں تمام طبقوں کے اس سے جڑ گئے، تمام طبقوں سے طبقوں کے اس کے جڑ گئے. اس کے ایک جو سب سے بڑے اور بانی ہے ان کا نام وامن میشرام ہے، جو گئے ہیں لیکن مسلمانوں کی جانب سے مکمل ترجمانی کرتے ہیں، مسلمانوں کی جانب سے مکمل ترجمانی کرتے ہیں. EVM کے گھوٹالے کو سب سے پہلے انہوں نے کورٹ تک پہنچایا، اور کورٹ میں آج بھی لڑ رہے ہیں کہ EVM کو ہمارے ملک سے نکالا جائے، ہمارے ملک سے نکالا جائے. چنانچہ ان کا ایک قافلہ 5 تاریخ کو ہماری اس بستی میں بھی آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز. ہمارے یہاں کی جتنی پرشاسن ہے، جتنے پولیس محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری طرح سے حکومت کے دباؤ میں
کسی طریقے سے آؤٹ ڈور ہم کو پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہماری اس بستی میں بھی جو ہے یہ اتحاد قائم ہو گیا ہے، مسلمان اور دلت طبقے کا اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ ہاں، اس میں بھی کئی منافقین کی کوشش یہ ہے کہ یہ اتحاد ختم ہو جائے۔ 40 سے زائد دلت کی کمیٹیاں آج ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مل گئی الحمدللہ، اور پوری کوشش یہی ہے کہ جب تک یہ کالے قانون کو پاس نہ لیا جائے بلکہ کالی حکومت چلانے والوں کو گرایا نہ جائے، اس وقت تک ہمارا یہ مضبوط آندولن جاری رہے گا۔ جب اس وقت تک یہ ہمارا مضبوط آندولن جاری رہے گا، یہ بہوجن کرانتی مورچہ کا یہ وقت ٹھیک 5 تاریخ کو آ جائے گا انشاءاللہ العزیز، فرقانیہ شادی محل میں 10:30 بجے سے ان کا وقت جو آئے گا، ان کے سامنے ایک بیداری کی مہم چلائی گئی۔ آپ تمام لوگوں سے میں دستبستہ عرض کرتا ہوں، آپ لوگ اس دعوت کو چلائیں، زیادہ سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری طاقت کا حکومت کو اندازہ ہو۔ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، آپ جو کالا قانون نکالنے والے ہیں نہ راضی ہیں نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، قیامت آ سکتی ہے، یہ کالا قانون آپ کا رائج نہیں ہو سکتا۔ ہر اعتبار سے، جیسے تم ہر اعتبار سے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کس اعتبار سے؟ حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہو، اس کے باوجود جھوٹے فنگر پرنٹس لے کے لوگوں کے جو ہے ووٹ اپنی طرف کروا رہے ہو، مسکال کے ذریعے سے اپنی طرف کروا رہے ہو، خطوط کے ذریعے سے اپنی حمایت حاصل کر رہے ہو، اور گولیاں برسا کے جو لوگ اس کے خلاف آندولن کر رہے ہیں ان کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لاکھ کوششیں کر لو، یہ قانون ہم پاس ہونے نہیں دیں گے۔ خاص طور سے میں نے گزشتہ مرتبہ آپ کو بتایا، مسلمان تو غیور ہے، مسلمان تو غیرت مند ہے، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا، تو دوسروں کی غلامی کیسے قبول کر لے گا؟ مسلمان تو کسی اعتبار سے یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ العزیز آپ دعائیں بھی کرتے رہو۔ کیا دعائیں کرتے رہو؟ میں آپ سے ہر مرتبہ یہی التجا درخواست کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز ہر دن، 2 رکعت نماز ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ، اس ملک میں مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، یاد رکھیں، اسلام خطرے میں نہیں، کسی ملک میں اسلام خطرے میں نہیں، مسلمان خطرے میں۔ مسلمان خطرے میں کیوں ہوتے ہیں؟ مسلمان اپنے بدعملی کی بنیاد پہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ جب توبہ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جاتا ہے، نماز پڑھ کے استغفار کر رہے ہیں، تو صدقہ دے کے استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی خطرے سے باہر نکال لے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے عورتوں کو بھی، ہو سکے تو خود بھی ایک روزہ، یہ صرف ایک روزہ ملک کی سالمیت کے لیے اپنے عورتوں سے بھی گزارش کرو کہ ایک روزہ ملک کی سلامی